بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدائشی نام برہ تھا، جسے محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر میمونہ رکھ لیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کی معزز قبیلے بنو ہلال سے تھا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح مسعور بن عمرو کے ساتھ ہوا۔ اس نے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ 7 ہجری کو عمرۃ القضاء کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اس سے عمرۃ القضاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے 6 ہجری میں آپ نے خواب دیکھا کہ میں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ گیا، وہاں میں نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ صحابہ کرام سے اس خواب کا ذکر فرمایا تو صحابہ کرام نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم بھی شرف ہمراہی چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کرام کو ہمراہ لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ پہنچے، جو مکہ کے قریب ہے، مگر کفار نے مزاحمت کی۔ مختصر یہ کہ چند کڑی شرائط کے ساتھ آپ کو واپس لوٹنا پڑا۔ ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آئندہ سال عمرہ کے لیے تشریف لائیں اور جتنے دن اہل مکہ چاہیں آپ وہاں رہ سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ 7 ہجری کو تشریف لائے۔ اسی دوران جب آپ عمرۃ القضاء کو ادا فرما چکے تھے اور مکہ مکرمہ میں ہی تشریف فرما تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ برہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے رشتہ ازدواج سے جوڑ لیں، کیونکہ سیدہ میمونہ کی بہن ام الفضل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی طور پر سیدہ میمونہ کو اچھی طرح جانتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق و کردار سے خوب واقف تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے نکاح فرما لے۔ آپ نے قبول فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 درہم حق مہر کے عوض آپ کا نکاح کر دیا۔ یہ رسول اللہ کا آخری اور 11واں نکاح تھا۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میں ایک یہ بھی تھی کہ مسلمان صرف 3 دن مکہ مکرمہ میں رہیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روانگی کا حکم دیا اور خود بھی مکہ سے چل پڑے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع کو حکم دیا کہ وہ سیدہ میمونہ کو مکہ سے ہمارے قافلے تک پہنچائیں۔ چنانچہ حضرت ابو رافع حضرت میمونہ کو خیریت سے وہاں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 400 درہم حق مہر ادا کیا۔ اس نکاح کے فوری بعد منافقین مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے یہ خبر پھیلا دی کہ حضور اکرم نے 2 بہنوں سے نکاح کیا ہے۔ یہ بات اس لیے پھیلائی گئی کہ حضرت میمونہ کی ماں شریک بہن حضرت زینب بنت خزیمہ پہلے ہی سے حضور سے رشتہ ازدواج میں منسلک تھیں۔ قرآن کریم اور حدیث میں ایک فقہی مسئلہ ہے کہ کوئی شخص 2 بہنوں کو نکاح میں اکٹھے نہیں رکھ سکتا، خواہ وہ سگی بہنیں ہوں، ماں شریک ہوں یا باپ شریک ہوں۔ ناظرین گرامی، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اسلامی شریعت میں بیک وقت دونوں کو نکاح میں ایک ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ سے پہلے نکاح فرمایا، پھر ان کی وفات کے بعد ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی تعلیم کو امت تک پہنچانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ گھریلو مسائل اور خانگی امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کرایا۔ بالخصوص خواتین سے متعلق اکثر طہارت و پاکیزگی کے مسائل احادیث مبارکہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مذکور ہیں۔ مقام صرف میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ ہوا اور اسی مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 26 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف 3 سال تک حضور اکرم کی رفاقت نصیب ہوئی۔ نبی کریم کی وفات کے 50 سال بعد حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مقدس نے اس جہان فانی کو خیر آباد کہا۔
اللہ تعالیٰ ان کی کروڑوں درجات بلند فرمائے اور ان کے مقام و مرتبے کی فضیلت سے ہمیں ساری امت کو ان کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔